الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ سارے جہان والوں کی رہنمائی کریں. وہی ذات کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے جس نے کسی کو نہ بیٹا بنایا اور اس کا بادشاہی میں بھی کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرا دیا. اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، اور نہ وہ اپنے نقصان اور فائدہ کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا اور مر کر دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہونا ان کے اختیار میں ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا. نوح کا سفینہ تو نے طوفان سے بچایا، نوح کا سفینہ تو نے طوفان سے بچایا، مشکل کے وقت تو ہی بندوں کے کام آیا. مانگے خلیل نے جب تجھ سے دعا خدایا، آتش کو تو نے فوراً گلستان بنایا. تو نے صدا الہی بگڑی کو ہے سنوارا،
تو نے صدا الہی بگڑی کو ہے سنوارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ یونس کو تو نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا، تو نے ہی مشکلوں میں ایوب کو سنبھالا۔ الیاس پر کرم کا تو نے کیا اجالا، ہے دو جہاں میں یا رب تیرا ہی بول بالا۔ پیغمبروں نبیوں کی التجا نے تیری رحمت کو ہے ابارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ یوسف کو تو نے مولا دی قید سے رہائی، یوسف کو تو نے مولا دی قید سے رہائی، یعقوب کو دوبارہ شکل پسر دکھائی۔ بہتی ہوئی ندی میں موسیٰ کی راہ بتائی، تو نے صلیب سے بھی عیسیٰ کی جان بچائی۔ داتا تیرے کرم کا کوئی نہیں کنارہ، داتا تیرے کرم کا کوئی نہیں کنارہ، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ۔ بزرگان محترم برادران عزیز، رمضان مبارک کے آغاز سے ہی خطبات جمعہ کے بیان میں جو مسئلہ آپ حضرات سنتے چلے آئے ہیں، اس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ شاید ہر دوست کے ذہن میں اس مسئلے کی حقیقت ہوگی، اور یہ بات جو ایک سے زائد مرتبہ سینکڑوں بار دہرائی گئی کہ دین کا اساسی اور بنیادی مسئلہ، سارا دین جس پر قائم ہے، دین کی عمارت جس پر قائم ہے، سارے دین کی عبادات جس کی قبولیت پر ان کا مدار ہے، اور وہ ہے وہ مسئلہ جس کے لیے خدا نے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء بھیجے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے اور ہونا ہی چاہیے کہ مسلمان اس سے بے خبر نہ ہو کہ خدا کے نبیوں کو دنیا میں جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ کس بنیاد پر؟ کیا وہ سیٹیں مانگتے تھے، اقتدار مانگتے تھے، مال مانگتے تھے، اس لیے لوگوں کو پسند نہیں آیا؟ میرا خیال ہے کہ ہوش مند انسان، اور مسلمان بھی ہو اور ہوش مند بھی ہو، اس میں اس کو کوئی شک نہیں کہ خدا کے نبی دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگ رہے تھے۔ جو آپ آج ہمارے ملک کے اندر اقتدار کے لیے چینا چپٹی ہے، خدا کی پناہ ان لوگوں سے۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ اگر ان میں سے کوئی بھلائی ہے تو جانتا ہے، سب کو تیرے علم ہے، تو جس میں بھلائی ہے اسے کامیابی دے، جس میں بھلائی نہیں ہے اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس ملک کے نظریے کے لیے، اس ملک میں بسنے والے عوام کے لیے، یا اللہ اس کے شر سے جلدی جلدی اس ملک کو پاک کر دے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام اس لائن کے لوگ نہیں تھے، اور یہ بات بھی دیکھیے 1,00,000 سے زیادہ پیغمبر مطالعہ کر رہا تھا، تو مطالعے کے دن پتہ چلا کہ یہودیوں نے کئی 100 پیغمبر ایک دن میں شہید کیے۔ دنیا کی بدترین قوم اگر ہے، تھی اور ہے، وہ یہودی ہے۔ اور ہمارے اس ملک کے اندر یہودیت کے منحوس اثرات داخل ہو چکے ہیں۔ ہر انسان جو
سوچ اور فکر رکھنے والا ہے، اس کے مضمرات پر غور کرے تو نتیجے سے پہنچ جائے گا۔ 1,00,000 سے زیادہ پیغمبر، 1,24,000 یا کم و بیش روایتوں میں آتا ہے، لیکن حتمی بات میں نہیں کہہ سکتا۔ اس وجہ سے 1,00,000 سے کئی ہزار پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں اللہ نے بھیجے، اور ان نبیوں نے آ کر دنیا کا کاروبار نہیں کیا۔ یقیناً ہر انسان کا پیٹ کھانا مانگتا ہے، بدن لباس مانگتا ہے، یہ کیا ہوگا انہوں نے، لیکن ان کی جو سرگرمیاں ہیں، ان کی جو معمولات ہیں، ان میں سے ہمیں کوئی چیز بھی نظر نہیں آتی کہ فلاں پیغمبر نے فلاں کام کیا اور فلاں کام کیا اور فلاں کام کیا ہوگا ضرور، لیکن ہمیں اللہ کا قرآن یہ بتاتا ہے کہ پیغمبر نے ایک ہی مسئلے پر بیان توجہ دی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ نبیوں سے زیادہ ہمدرد، خیرخواہ انسانیت کا کوئی گزرا نہیں اور ہو سکتا نہیں، لیکن نبیوں کے ساتھ جو بدسلوکی کی گئی اس کی بھی کوئی نظیر بھی نہیں ملتی نہیں۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران یقیناً غور کرتے ہوں گے اور کرنا چاہیے، یا علماء سے سنا ہوگا، بشرطے کہ اہل علم کی مجلس سے بیٹھے ہوں۔ یہ اہل علم کا جملہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمارا عوام الناس مسلمان بھائیوں کا ایک طبقہ اہل علم کے مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ کوئی شخص مسجد کا امام بن جائے، داڑھی لمبی سی بڑھا لے، لمبے لمبے کپڑے اس نے پہن لی ہوں، سر پہ پگڑی باندھ لے، یا جو ضروری نہیں کہ وہ اہل علم میں سے ہوگا۔ میری اس بات پہ غور فرمائیں آپ۔ ہماری مساجد الا ماشاء اللہ، استثناء ضرور کیا جا سکتا ہے، اہل علم سے خالی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ان کی مجلس میں بیٹھنے والے، ان کے بیان سننے والوں کو کہاں حقیقت کا پتہ چل سکتا ہے۔ سارا قرآن کریم آپ اول سے آخر تک پڑھ لیں، ہر نبی کا تذکرہ پڑھیں، کسی نبی نے نماز کی تفصیلات بیان فرمائی؟ دیکھیں، نماز آپ کی جملہ عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، جو کسی کو معاف نہیں۔ روزے تو آپ جو رکھ لیں سال کے بعد رکھ لیں، رمضان ختم ہو جائے گا تو پھر روزے ختم۔ زکوٰۃ بھی صرف اس مسلمان پر ہے جو مالدار ہے، وہ بھی سال کے بعد۔ جو مالدار نہیں اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اور حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، وہ بھی وہ جہاں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اس طرح قربانی ہے، وہ قربانی جانور خرید سکتا ہے، قربانی کرے ورنہ نہیں۔ لیکن نماز امیر غریب شاہ گدا تمنگر بے نواز شہری دیہاتی پڑھا لکھا ان پڑھ سب پر اللہ کا فریضہ ہے۔ یہ دیکھیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام نے نماز کے کس نے مسئلے بیان فرمائے؟ کبھی تو غور کیا ہوگا آپ نے؟ روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسئلے، حج اور عمرے کے مسئلے۔ یاد رکھیں، حج آج جس طرح ہم پر فرض ہے، یہ ہمارے نبی کی شریعت کی تعلیم ہے، لیکن بیت اللہ کا دعویٰ سب نبیوں نے کیا ہے۔ یہ مت سمجھے کہ یہ صرف ہمارے لیے ہے۔ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے انبیوں میں بیت اللہ کا طواف کیا، اس کے بعد چال سوچا۔ ہر نبی نے اپنے زمانے میں اس کا طواف کیا۔ اس عمارت کی شکست و ریخت بھی ہوتی رہی، درمیان میں ہزاروں سال گزرے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی رہی، دوبارہ بنتی، پھر ٹوٹی، پھر بنتی رہی، پھر ٹوٹی، پھر بنتی رہی۔ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام، دونوں باپ بیٹا بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو اس وقت کو کہ بلند کر رہے تھے، بنیادیں اٹھا رہے تھے بیت اللہ کی اور ان کے فرزند اسماعیل کی، اور دونوں باپ بیٹے دعا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، مولا ہمارے اس عمل قبول فرما، تو ہی سننے جاننے والا ہے۔
تو جس طرح ابراہیم و اسماعیل نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اس سے پہلے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام تعمیر کرتے رہے۔ ان کے بعد جب بیت اللہ کی عمارت ٹوٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی بات ہے، مشرکین جو اس وقت چودھری تھے، انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر اس انداز سے جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی نہیں کی۔ اس وقت جو بیت اللہ کی تعمیر ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق نہیں ہے، یہ بھی ذہن نشین فرما لیں۔ دیکھیں بیت اللہ کا دروازہ سطح زمین سے کافی اونچا ہے، جو مقتدر لوگ اقتدار والے جس کو اندر جانے کی اجازت دیتے ہیں وہ جاتے ہیں، جس کو نہیں دیتے نہیں جا سکتا۔ جبکہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعمیر زمین کے سطح پر تھی، دروازہ لوگ اندر جاتے تھے۔ دوسری بات، یہ جو حتیم کا علاقہ ہے وہ ایک چھوٹی سی دیوار ہے جس کے پیچھے سے آپ طواف کرتے ہیں، یہ شامل تھا بیت اللہ کے اندر، اب بھی اس کا حکم وہی ہے، اس پر پوری عمارت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مشرکین نے، جن کے دل میں بیت اللہ کی عظمت تو تھی ہی، شرک ضرور کرتے تھے لیکن خانہ کعبہ کی عظمت تھی، تو ان میں سے جو بھی چودھری تھے اس کے، انہوں نے اعلان کیا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرنی ہے لیکن اس کے اندر حرام کا اور مشکوک پیسہ نہیں دینا۔ کافر اور مشرک ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اس قدر اہتمام کیا کہ مشکوک پیسہ نہیں لگانا۔ اس کڑی شرط کے ساتھ اتنا تھوڑا چندہ جمع ہوا کہ پوری جگہ جو ہے اس پر عمارت نہیں بنائی جا سکی، نتیجتاً حتیم کا علاقہ چھوڑنا پڑا اور علامت کے طور پر بطور ایک دیوار بنا دی گئی۔ اور جب مسلمان طواف کرتا ہے تو بیت اللہ کی اس بلڈنگ جو بنی ہوئی اس کے ساتھ ساتھ حتیم کے علاقے پیچھے سے طواف کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ سارا علاقہ بیت اللہ میں ہے۔ لیکن مشرکین نے جو بیت اللہ کے معاملے میں چودھری بنے ہوئے تھے، انہوں نے بڑی غلطی یہ کی کہ خانہ کعبہ کا دروازہ سطح زمین سے اٹھا کر کافی اونچا کر دیا۔ ابھی دیکھتے ہیں آپ، مقتدر لوگ، اقتدار والے وہاں اپنی مرضی سے جاتے ہیں، وہاں سیڑھیاں لگ جاتی ہیں، یہ بیرون دنیا سے آنے والا کوئی ان کا خاص مہمان ہوتا ہے اس پر نظر کرم کرتے ہیں تو اس کو بھی اندر جانے کی اجازت دے دیتے ہیں، لیکن ہے یہ غلط۔ موجودہ حکمران جو ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں، جو سے پہلے اگر کرتے وہ غلط بنیادوں پر جو کام ہوا وہ غلط ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری نشاندہی فرمائی، تو کسی نے اس بات کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ اس کو توڑ کر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق نہ بنا دی جائے۔ حضور نے فرمایا دل تو چاہتا ہے لیکن ہر اقتدار والا آ کر پھر اپنے اقتدار کی خاطر بیت اللہ کو کھلونا بنا دے گا، چنانچہ اسی حالت کے اندر رہنے دیا گیا۔ بعد میں آنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں سے اور اس کے بعد کے ایک صاحب اقتدار جو لوگ تھے انہوں نے کوشش کی، لیکن پھر علماء نے، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا کہ بیت اللہ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، یہ حکمرانوں کو کھلونا بن جائے گا۔ چنانچہ اس وقت جو بیت اللہ کی تعمیر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق، آپ کی پاکیزہ تعلیم کے مطابق نہیں ہے، یہ مشرکین کی تعلیم کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق ہے اور اس کو برقرار رکھا گیا۔ عرض کر رہا تھا کہ خانہ کعبہ بیت اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی نے اس کا طواف کیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ کسی زمانے میں درمیان میں جب یہ شکست و ریح کا شکار ہوا، درمیانے برس گزر گئے، تعمیر دوبارہ نہیں ہوئی، لیکن یہ اللہ کا گھر یہی تھا، تو پرندے فضاؤں کے اندر اس کا طواف کرتے رہے۔ یہ موجودہ سعودی گورنمنٹ اس کے زمانے 1951
یا کم و بیش کوئی اور سال ہوگا، پوری طرح مجھے ذہن میں نہیں ہے، سیلاب آیا خانہ کعبہ میں، چونکہ سب سے پس جگہ مکہ معظمہ میں یہ جگہ، دائیں بائیں پہاڑ بھی ہیں اور دوسری جگہ میں اونچی ہیں، تو سارا پانی یہاں جمع ہو گیا اور اس کی وجہ سے یہاں کوئی شخص طواف نہ کر سکا، پوری جگہ بھر گئی۔ کتنا عرصہ درمیان رکاوٹ رہی اللہ جانتا ہے، لیکن جس وقت پانی کم ہوا کسی نہ کسی ذریعے سے، اور باہر سے مکی لوگ جب آ کر دیکھے انہوں نے تو ایک اونٹ طواف کر رہا ہے اور ایک سانپ طواف کر رہا ہے۔ اللہ کے اس گھر کی عظمت حیوانوں کے دل کے اندر بھی ہے، موذی جانور ہو یا غیر موذی ہو، فضاؤں کے اندر پرندے طواف کرتے ہی ہیں، لیکن زمین پر ان جانوروں نے طواف کیا۔ اب تو خیر حکومت کے پاس وسائل بھی ہیں، سب کچھ ہو گیا، اب ایسی شکلیں نہیں بنتی، لیکن مختلف ادوار کے اندر ایسی شکلیں جب بنتی رہیں تو جانوروں نے، حیوانات نے طواف کیا اس کا۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ سب سے پہلا گھر یہی ہے، قبلہ اول۔ ہمارے سیاست کے ڈسے ہوئے جو لوگ ہیں، نام نہیں لیتا میں، انہوں نے اپنی تحریر میں لکھا قبلہ اول بیت المقدس کے لیے۔ قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا گیا یہ مکہ معظمہ میں یہ ہے، فیہ آیات و بینات، اس کے اندر اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانی، مقام ابراہیم سے مقام ابراہیم بھی ہے۔ لیکن پاکستان کا جاہل سیاستکار اور جاہل اخبار نویس قبلہ اول کس کو لکھتا ہے؟ ان کے قرآن سے ہے کوئی تعلق؟ یہی قبلہ اول ہے، یہی قبلہ اول ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ملائکہ کرام اس کا طواف کرتے تھے۔ اس بات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، موضوع سے نکل جاؤں گا میں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام جس مقصد کے لیے دنیا میں خدا نے بھیجے، وہ مقصد انہوں نے پورا کیا، رکاوٹیں درمیان میں آئیں، لیکن اس مقصد کو بیان کرنے میں نبیوں کی تعلیم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو نہ نماز کی تفصیلات ہیں، نہ روزے کی ہیں، نہ حج کی ہیں، نہ دیگر عبادات کی ہیں۔ ہر نبی کی زبان سنتے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میری قوم سر اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی اور تمہارا حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے۔ یہ الہ وہی ہے جو کلمہ پڑھ دے لا الہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، پیدا کرنے والا نہیں، روزی دینے والا نہیں، مصیبتیں ہٹانے والا نہیں، اولاد دینے والا نہیں، شفا دینے والا نہیں۔ اس لفظ الہ کے اندر یہ ساری مفہوم چھپے ہوئے ہیں۔ تو دین کا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے اہم مسئلہ ہے توحید۔ کبھی غور تو فرمایا ہوگا آپ نے توحید، لفظ توحید پر، اس کا معنی ہے ایک ماننا اور ایک جاننا۔ کس کو؟ اللہ کی ذات کو۔ وہ ایک ہے، اپنی ذات میں بھی ایک ہے، صفات میں بھی ایک ہے، اختیارات میں بھی ایک ہے، حقوق میں بھی ایک ہے، عبادات میں بھی ایک ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی اور نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کسی صفت کے اندر، کسی قدرت کے اندر، کسی کمال میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ لم یکن لہ شریک فی الملک، نہ تو اس کے اقتدار میں کوئی شریک ہے، ولا یشرک بعبادت ربی احد، عبادت کے اس کے اندر بھی کوئی شریک نہیں۔ قرآن کریم میں اسلوب بدل بدل کر فرمایا اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ ایک شخص اگر اس مسئلے کو نہیں سمجھتا تو خدا کو مانتا تو ہے
لیکن اسی طرح مانتا ہے جیسا کہ مکہ کے لوگ مانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. وہ مانتے تھے، یہ نہیں کہ وہ منکر تھے، یہ ہمارا کمال نہیں، وہ بھی مانتے تھے، بعض پہلوؤں سے ہم سے زیادہ مانتے تھے. بیت اللہ کا طواف میں اور آپ کرتے ہیں، وہ بھی کرتے تھے. یہ ایک سچائی ہے. اور وہی تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہاں تک ہمارے ساتھ متفق، مسلمانوں سے متفق. الا شریکن ہوا لک، البتہ تیرا اس کو ہم شریک مانتے ہیں جو جس کا تو مالک ہے. تملکہ ما ملک، تو اس کا مالک ہے، اس کی ملکیت کا مالک ہے، لیکن ہے وہ تیرا شریک. یہ لات و منات کیا تھے؟ یہ انسان تھے، اپنے زمانے کے مقدس سمجھے جانے والے انسان تھے. لات ایک بڑا سخی انسان تھا، بیت اللہ میں آنے والے ہر شخص کی دعوت کر ضیافت کرتا تھا. موسم کے لحاظ سے ان کو مشروبات فراہم کرتا. اس کی اس تقدس اور اس نیکی اور تقوی کی بنا پر اس کے موت کے بعد لوگوں نے اس کا بت بنا لیا. اور خاص طور پر طائف والے ثقیف جو ہیں انہوں نے اس کو اپنا حاجت روا مشہور کشا بنایا. ایک منات بھی تھا، اس کے ماننے والے زیادہ تھے. مدینہ طیبہ کے اندر یہ مہاجرین و انصار جو بعد مسلمان بنے، جن قبیلوں سے تعلق تھے، وہ بھی اس منات کو مانتے تھے. عزا ایک عورت پوجی گئی، افریتم اللات والعزا ومناۃ الثالثۃ الاخری، عورتوں کو پوجتے تھے. یہ تو شاید آپ نے سنا ہوگا کہ خانہ کعبہ کا تقدس ہر دور میں رہا، ہر ملک میں رہا، ہر علاقے میں رہا. ایک لڑکا اور ایک لڑکی جب باہم ایک دوسرے پر فریفتے تھے، وہ سلام کرنے کے لیے گئے. یہ جملہ میں سلام کا اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ کے ملک کے اندر، آپ کے دور کے اندر یہ سلام ہی ہوتا ہے. کہاں گئے تھے یہ سلام کرنے؟ جانتے ہیں آپ کہاں سلام کرتے ہیں؟ خود ساختہ داتا. اور پھر وہاں سے یمن کے علاقے کا ایک لڑکا اور لڑکی اس بہانے سے بیت اللہ میں آئے. اس زمانے میں اس قدر اہتمام نہیں تھا، یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے. اور موقع دیکھ کر خانہ کعبہ میں انہوں نے منہ کالا کیا. اللہ کا وہیں ان پر عذاب نازل ہوا اور دونوں کی شکلیں وہیں مسخ کر دی گئیں، پتھر بنا دی گئے. مکی لوگ جب بیت اللہ میں آئے، انہوں نے دیکھا ایک لڑکا اور لڑکی کی شکل جو ہے مسخ ہوئی ہے. قرآن سے اندازہ کر لیا کہ انہوں نے کوئی بدکاری کی ہے، اللہ کا عذاب آیا. انہوں نے اٹھا کر باہر کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا. کچھ ہی عرصہ کے بعد شیطان تو زندہ ہے، وہ اس انسان کے پیچھا نہیں چھوڑے گا جب تک اس پر موت نہ آئے. شیطان انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا. اس وقت میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، ابلیس کوشش کر رہا ہے ہمارے لیے بھی کہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی اپنا کام کرا مجھ سے. کچھ عرصے کے بعد شیطان نے پھر ایسا سبق پڑھایا، ان کو اٹھا کر بیت اللہ میں وہاں رکھ دیا گیا جہاں انہوں نے اپنے مقدس لوگ رکھے تھے. وہ 360 جو بت آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں خاتون سارے کے سارے گرائے تھے. ان بتوں کے اندر مقدس لوگوں کے بت بھی تھے. حضرت مریم کا بت بھی تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی تھا، اسماعیل علیہ السلام کا بت بھی تھا. یعنی انبیاء کرام کے بت بنا کر ایسے مجرموں کے بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گرا کر توڑ دیا کہ یہ حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، وہ ایک اللہ ہی ہے. اس لڑکی کا نام تھا نائلہ اور لڑکے کا نام تھا اصاف.
حمزہ سین الف فا اصاف. اب بھی لوگ نائلہ نام رکھتے ہیں. ہمارے قریب ہی ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, نشاندہی نہیں کرتا آپ خود لوگ. میں نے ان کو براہ راست کہا, میں نے کہا آپ کا نام غلط نام ہے. میں کو ٹیسٹ کرنے گیا تھا, میں نے کہا برا نہ منائیں, پڑھے لکھے بزرگ ہیں آپ, لیکن میں ایک طالب علم ہوں اور طالب علم رائے دیتا ہوں. آپ کے نام میں قیصر اور اگلا جملہ ہے پرویز, یہ دونوں ہی کافر حکمران تھے. ایک ایران کا تھا, ایک روم کا تھا, دونوں کافر تھے. اور جو پرویز معلوم تھا اس نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بھی کی تھی, حضور کا خط پھاڑ دیا تھا. تو آپ یہ نام تبدیلی کریں تو اچھا ہے. لیکن اللہ کی توفیق سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. اب تو اگر کسی کا نام محمد رکھ دیا جائے, ہمارا مسلمان محمد کا نام سے چڑھتا ہے. وہ ڈاکٹر صاحب جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, محمد قیصر پرویز ان کا نام. یہ ان کا بھلا ہو کہ انہوں نے بات سن لی خاموشی کے ساتھ, میرے ساتھ لڑائی نہیں کی کہ میں تو اتنا بڑا آدمی ہوں, تو ایک طالب علم ہے. سمجھ گیا ہوں گے. 3 جملے ہیں, محمد قیصر پرویز. محمد سے بھی زیادہ مقدس نام کوئی ہے؟ نہ ایسی ذات کوئی مقدس ہے, نہ ایسا نام مقدس. لیکن ہمارا مسلمان اکثریت, آپ جانتے ہیں جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں, آپ کو واسطہ پڑا ہوگا. اگر آپ کو خوش قسمتی سے بچے کا نام, پوتے کا نام, بیٹے کا نام, نواسے کا نام محمد رکھنے کی توفیق ہوئی ہے تو ضرور لوگوں نے اعتراض کیا, یہ کیا کر دیا. ہماری ایک عزیزہ, اس کے پوتا, انہوں نے مجھ سے نام پوچھا, میں نے کہا محمد نام رکھیں اسے. اچھا ذرا بیمار ہو کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کے, تم نے کہا نام بتاؤ بچے کا, انہوں نے محمد. کہنے کہا اوہو یہ کیا کیا آپ نے, اتنی بڑی گستاخی. خاتون تھی, پہلے تو نہ بولی اس کو, کہنے کہ یہ کیا کیا آپ نے. آخر تک کہنے لگے میں نے آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی, میں علاج کرانے کے علاج کرتے ہیں, لکھیں ورنہ میں لے کے جاتے ہیں. میرے دوستوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں. ضمن بات آ گئی, جس کو اللہ پاک نے 3 بیٹے دیے اور ان میں سے ایک کا نام محمد نہ رکھا, وہ برکت سے معروم رہتا ہے. اللہ توفیق دے آپ کو, اللہ آپ کو توفیق دے, آپ کی نسلوں کے اندر ہدایت کو جاری ساری رکھے. لیکن مجھے اللہ نے یہ مزاج دیا ہے کہ میں صاف گو انسانوں صاف بات کرتا ہوں اور ہمدردی کی بات کرتا ہوں. یقیناً میرا رب, آپ حضرات وقتی طور پر ناراض ہو بھی گئے, پھر اللہ راضی کر دے گا. خود نہیں تو کم از کم علماء سے پوچھ کر بچوں کے نام رکھیں. نام کا مسمہ پر, یعنی جو نام رکھا گیا اس شخصیت پر اس کا اثر ہوتا ہے. اچھے نام کا اچھا اثر پڑے گا. فلموں میں, ڈراموں میں دیکھ کر, کرکٹروں کے نام دیکھ کر تو لوگ بچوں کے نام رکھتے ہیں, شاید بڑا مقدس بن گیا. یہ کچھ بھی نہیں بھائی. جو کچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیم ہے وہی کچھ ہے, باقی سب کچھ ہے. غلطیاں اگر کر چکے ہیں, غلطیوں کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے. نام بدلے جا سکتے ہیں. مثال کو کاغذوں میں نہیں بدل سکتے, کاغذ ہر آدمی نہیں دیکھتا, لیکن گھروں کے اندر, اپنے معاشرے کے اندر, اس کے تلفظ کے اندر بدل لیں. انشاءاللہ اس کے مبارک اثرات آئیں گے. بات یاد کر رہا تھا کہ وہ ایک بدچلن لڑکا اور لڑکی, وہ بیت اللہ کے اندر مشرکین نے ان کے بت بنا کر رکھے. وہ پہلے تو اللہ نے مسخ کر دیا, بعد میں سمجھا کہ یہ بت ہیں, ان کو بیت اللہ میں آویزہ کر دیا. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قربان صلی اللہ علیہ وسلم عربہ صلاۃ والسلام, انہوں نے بیت اللہ کو پھر اس شرک سے اڈوں سے پاک کر دیا, سارے کے سارے بت توڑوا دیے. بات ہو رہی تھی توحید کی. توحید ایک ماننا اور ایک جاننا. کس کو؟ اللہ کو.
کس چیز میں؟ ذات میں بھی، اس کی ذات ایسی ہے، اس جیسی ذات کوئی نہیں۔ سورہ اخلاص جب پڑھتا قل هو اللہ احد، تو آپ کہہ دیں کہ اللہ ایک نہیں، اللہ یکتا ہے۔ ایک تو میں اور آپ بھی ہیں۔ واحد کا معنی ایک ہوتا ہے، احد کا معنی یکتا، یعنی ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی اور نہیں۔ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی ذات نہیں ہے۔ وہ ایک ہے اپنی ذات میں بھی، ایسی ذات اس جیسی کوئی اور ذات نہیں ہے، اور ایک ہے اپنی صفات میں بھی۔ صفات اس کی کیا کیا ہے؟ سب سے مشہور صفت اس کی علم ہے، سب سے مشہور صفت اس کی علم ہے۔ اللہ کے علم میں بھی کوئی شریک نہیں۔ جس کے پاس جو کچھ ہے اللہ کی دی ہوئی بھیک ہے، جس کو اللہ نے جتنا علم دیا اتنا ہے، لیکن سب کچھ جاننے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی ہستی تھی اللہ کی مخلوق میں۔ انہوں نے اعلان کیا، قرآن میں موجود ہے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، بالفرض اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ یہ قرآن میں اعلان کروایا گیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اعلان کیا۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میرے نبی اعلان کر دیں، لوگوں کان کھول کر سن لو، میرے پاس خدا کے خزانے نہیں ہیں، نہ میں اس کا اعلان کرتا ہوں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ 50ویں نمبر کی آیت ہے سورہ انعام کی، گھر جا کر دیکھ لیں۔ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ خزانے، میں مختار کل نہیں ہوں کہ خزانے بانٹتا پھروں۔ خزانوں کا مالک کون ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ ہی، وہ بانٹتا ہے جس کو چاہتا دیتا ہے۔ میرے پاس خزانے نہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، نہ میں غیب جانتا ہوں۔ قرآن کی سچائی ہے کہ نہیں؟ دنیا کا کوئی شخص کچھ بھی کہے، حق وہ ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، یعنی میں نوری مخلوق بھی نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ خالق کائنات کی ذات پر قربان جائیں، اس نے ہمارے پاکستانی معاشرے کے لوگوں کے ذہنوں اور عقیدوں کو سامنے رکھ کر اس ایک آیت کے اندر تینوں باتیں بیان فرمائیں۔ رسول اللہ نور ہیں، پاکستانیوں کے نزدیک نور ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی اعلان کا، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں فرشتہ نہیں ہوں۔ فرشتے کس سے بنے ہیں؟ نور سے بنے ہیں۔ انما انا بشر مثلکم، اپنے بارے میں سن لو کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ فرق دونوں میں یہ، یوحیٰ الیہ، مجھ پر خدا کی وحی آتی، تم پر وحی نہیں آتی۔ وحی کی وجہ سے اللہ نے مجھے امتیازی مقام عطا کیا، لیکن نفس ذات کے اعتبار سے میں بشر ہوں۔ تمہارے ماں باپ ہیں، میرے ماں باپ ہیں، تمہاری اولادیں ہیں، میری اولادیں ہیں۔ تم کھانے پینے کے ضرورت مند ہو، میں بھی کھانے پینے کے ضرورت مند ہوں۔ تمہیں دکھ بیماری آتی ہے، مجھے بھی آتی ہے، میں انسان ہوں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اللہ اپنی ذات میں بھی لا شریک ہیں، واحد لا شریک ہیں، اکیلے ہیں، ان کا کوئی حصہ دار نہیں ہے۔ اور اپنی صفات میں بھی مشہور صفت میں نے صفت علم بیان کی ہے، اپنی صفات میں بھی واحد لا شریک ہے۔ سب کچھ جاننے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، سب کچھ جاننے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی، جس کے پاس جو کچھ علم ہے وہ اللہ کی دی ہوئی بھیک ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام مخلوق میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے، سب سے بڑے رتبے بھی انبیاء کو ملے، علم کے اعتبار سب سے اوپر تھے، لیکن تھے وہ بندے اور اللہ کے محتاج تھے، سب کچھ جاننے والے نہیں تھے، سب کچھ جاننے والا اللہ ہی ہے۔ یہ فرق سمجھیں۔ مسئلہ توحید سمجھنا ہے تو دماغ میں وسعت پیدا کر کے
اللہ سے دعا مانگ کر بیٹھے یا اللہ دین کا مسئلہ بیان ہو رہا سننے کا موقع ملے، یا اللہ اس کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، زندگی آخری سانس تک یا اللہ ہمارا یہ عقیدہ بنائے رکھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ نے اعلان کروایا 20ویں پارہ کی جو شروع کی آیات پچھلے جمعے میں نے پڑھی تھی، ان کے آخر میں ایک آیت ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ سبحان اللہ۔ اور مزہ تب آتا ہے جب اللہ اپنے پاک پیغمبر کو حکم دے آپ اعلان کریں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں عاشق ہوں، تو کیسا عاشق ہے نبی کے زبان کو نہیں مانتا؟ صدقے یا رسول اللہ اپنے انگوٹھے چوم دے اور رسول اللہ کی بات نہیں مانتا۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، یہ بھی اعلان کیا میرے نبی آپ اعلان کر دیں میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، خزانے بانٹنے کے لیے بھی نہیں آیا، میں مختار کل نہیں ہوں، ولا اعلم الغیب، اور میں غیب بھی نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ یہ تینوں بیماری جو ہمارے ملک کے اندر ہیں اللہ پاک نے اس ایک آیت کے اندر صفائی کر دیا۔ جہالت کا مارا ہوا ملا، بدبختی کا مارا ہوا، میں اس کو بدبختی کہوں گا، قرآن سے کوئی تعلق بھی نہیں۔ اور اگلے پارے میں سورہ اعراف میں یوں اسلوب بدل کر اللہ نے اپنے نبی سے اعلان کیا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں غیب جانتا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں بہت سی بلائیاں اکٹھی کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں پیش بندی کر لیتا۔ اس سب کچھ جاننے والی ذات اللہ ہی ہے، تو اللہ اپنی ذات میں بھی لا شریک ہے، اپنی صفات میں بھی لا شریک ہے۔ مشہور صفت اللہ کی علم غیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ پیچھے کھڑے تھے، نماز کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے مبارک اتار دیے۔ یہ مسئلہ بھی آپ کو سمجھا جانا چاہیے کہ جوتے کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے بشرط کہ پاک ہو، لیکن ہم جن گلیوں میں پھرتے ہیں وہاں گندگی ہوتی ہے، اس واسطے ان جوتوں کے ساتھ تو نماز نہ پڑھی جائے، البتہ نیا جوتا خریدا جائے تو بطور شکرانہ کہ اللہ نے توفیق دی ہے کم از کم اس سے ایک آدھ نماز ضرور پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی گندی گلیوں سے واسطہ نہیں پڑتا تھا، اس واسطے آپ اکثر جوتوں سمیت نماز پڑھتے تھے، صحابہ اکرام بھی پڑھتے تھے۔ نماز کے دوران رسول اللہ نے جوتے اتار دیے، صحابہ کو محسوس ہوا تو انہوں نے بھی جوتے اتار دیے۔ صحابہ کیسے لوگ تھے؟ بولیں، صحابہ کی عظمت بیان کریں۔ عظمت صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، مقام صحابہ زندہ باد، انجام صحابہ زندہ باد۔ جزاک اللہ۔ یہ نہیں انتظار کرتے تھے کہ رسول اللہ فرمائیں کہ یہ کرو تو پھر کریں گے، نہ کرو تو نہیں کریں گے۔ اپنے پیغمبر کو دیکھا، رسول اللہ کی ادائیں کو اپنا لیا انہوں نے۔ نبی نماز کے اندر جوتا اتار رہے ہیں، صحابہ اکرام بھی جوتے اتار رہے ہیں۔ نماز کے بعد رسول اللہ نے پوچھا تم لوگوں نے جوتے کیوں اتارے؟ اور کہ یا رسول اللہ آپ کو دیکھا آپ جوتے اتار رہے ہیں، بس ہم نے سمجھا کہ شاید اللہ کی وحی آ گئی کہ نماز کے اندر جوتے اتار دو۔ فرمایا وحی نہیں آئی، بلکہ میرے جوتے کے کسی کونے پر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی تھی جو ناپاکی کی شکل تھی اور میرے علم میں نہیں تھا، میرے علم میں
نماز شروع کرنے سے پہلے میرے علم میں نہیں تھا، بعد میں مجھے بتا دیا گیا، وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ جوتا اتار دیے جاتے، میں نے تو اس لیے اتارا۔ سب کچھ جاننے والی ذات کون سی ہے؟ سب اللہ ہی جاننے والا ہے۔ مخلوق کے پاس جتنا علم ہے سب اللہ کی بھیک ہے۔ مخلوق میں نبی سب سے اوپر ہوتے ہیں، رتبے کے اعتبار سے ان کا علم بھی سب سے اوپر ہوتا ہے، لیکن غیب دان نہیں ہوتے۔ غیب دان ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ میں مطمئن ہوں اس بات پر کہ میرے رب نے مجھے توفیق دی ہے آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں کرنے کی۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کتنے دن باقی ہیں کتنے نہیں، لیکن آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے کانوں سے یہ آوازیں ٹکرا کر آپ کے دل دماغ تک پہنچ گئیں، اور خدا سے دعا کرتا ہوں خدا اس پر قائم رکھے۔ اللہ آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ اپنی نسلوں کے اندر اس عقیدت کو ان کے دل دماغ میں بٹھا دیں، اور اپنے ملنے جلنے والے جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ان تک پہنچا دیں کہ یہ پیغام پہنچانا صرف مولوی کا کام نہیں، ہر مسلمان کا ہے، ہر مسلمان کا کام ہے۔ ہر وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر تسلیم کر لیا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے اس پیغام کو پہنچائے، اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے اور دوسروں کو۔ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے اور لا شریک ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے اور لا شریک ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مقدسہ مطہرہ منورہ صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان پر منافقین نے تہمت لگائی، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی، مدینہ طیبہ کے اندر یہ خسر خسر ہونے لگی۔ منافقین نے خاص طور پر یہ طوفان بدتمیزی، منافق اس سے کہتے ہیں جو مسلمان بنا پھرتا ہے۔ کفار نے تہمت نہیں لگائی، منافق نے لگائی کہ مسلمان کہلاتا تھا، اور تہمت کیا لگائی؟ اللہ اکبر، جس کا تذکرہ کرنا بھی زبان رکھاتی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں خاموش ہیں۔ میں نے کچھ لکھا ہے، اللہ سے توفیق مانگے، اللہ مکمل کر دے، چھاپنے کی توفیق دے دے۔ ام المؤمنین اپنے والد سے فرماتی ہیں، ابا جان آپ بولتے کیوں نہیں کچھ؟ فرمایا میں کیا بول سکتا ہوں، جب تک نبی نہ بولے میں نہیں بول سکتا۔ فنا پھر رسول انسان اتنی غمزدہ ہوئی، بیمار ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف آدمیوں سے مشورے بھی لیے وحی آنے سے پہلے، تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ بالآخر خدا کی وحی آ گئی، تقریباً 1 مہینہ انتظار کرنا پڑا۔ ایک ایک لمحہ کس قدر مشکل سے گزرا ہوگا ام المؤمنین کا، یہ رب جانتا ہے یا وہ جانتی ہے۔ اور بالآخر جب وحی آئی اللہ اکبر، ام المؤمنین صدیقہ کائنات کی والدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ام المؤمنین سے کہا اٹھ رسول اللہ کا شکریہ ادا کر۔ فرمانے لگی شکریہ میں اپنے رب کا ادا کرتی ہوں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمانا ہوتا تو پہلے دن فرما دیتے،
ایک مہینہ مجھے جن اذیتوں سے گزرنا پڑا ہے، قرآن کہتا ہے اولئک مبرؤون مما یقولون، عائشہ صدیقہ ہو یا جن کے ساتھ ان کو ملوث کیے، مبرہ ہیں، پاک ہیں ان کی ان بکواسات سے۔ تقریباً 10 یا اس کے لگ بھگ آیات ان کی وضاحت اور براءت اور پاکدامی نازل ہوئی۔ تو اگر سب کچھ جاننے والی ذات اللہ کے سوا کوئی اور ہوتی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت نہ فرما دیتے کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم، میں تو خدا کا پیغمبر، میں جانتا، مجھے خدا نے غیب کا علم دیا ہے کہ تم جو کچھ بول رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو۔ رسول اللہ نے نہیں فرمایا، تب زبان مبارک کھلی آپ کی جب اللہ کی وحی آ گئی۔ کہاں یہ وحی؟ 18ویں پارہ میں سورہ نور کے اندر۔ میں اکثر گزارش کرتا رہتا ہوں آپ حضرات سے، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور ترجمے کے ساتھ، اس کا بڑا فائدہ خود بھی ہوگا، اپنی اولاد کو بھی، اہل و عیال کو بھی ہوگا، ملنے جلنے والوں کو بھی ہوگا۔ آخر ہم نے خدا کے سامنے جانا تو ہے، اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے، جانا ہے ہم نے، خدا بندے کو اس نے پوچھنا ہے، ہماری مرضی پر کچھ نہیں چھوڑنا۔ بات عرض کر رہا تھا کہ سب کچھ جاننے والی ذات کس کی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ اپنے ذات میں بھی اکیلا ہے اور اپنے تمام صفات میں بھی اکیلا ہے، اور یہ مخصوص صفت پروردگار عالم کی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اسلوب بدل بدل کر اس کو بیان فرمایا، اور دیکھیے وہ سورہ نمل کی آیت، لا یعلم من فی السماوات، آسمانوں میں کون ہے؟ آسمانوں میں آسمانوں والے نہیں جانتے کون ہیں، خدا کے فرشتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح مبارکہ ہیں، بے شمار ان گنت مخلوق، اولیاء اللہ کی روحیں وہاں موجود ہیں، شہداء کی روحیں موجود ہیں۔ اللہ اعلان کر لا قل لا یعلم، کہہ دیا نہیں جانتے جتنے بھی آسمانوں والے ہیں، ومن فی الارض، جتنے بھی زمین والے ہیں، الغیب، غیب کو نہیں جانتے۔ کون جانتا ہے؟ الا اللہ، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ مسئلہ توحید بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن میں بیان فرمایا ہے اپنی ذات کے بارے میں، اپنی خصوصی صفات کے بارے میں، ان کو کھول کر بیان کیا جائے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ موت کے بعد دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے، وہ تو یہ بھی نہیں جانتے۔ اعلان کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے توحید پر فہم نصیب فرما اور توحید پر استقامت نصیب فرما، اور خاتمہ اللہ توحید اور ایمان پر فرما، اور ہماری نسلوں میں یا اللہ اس عقیدے کو جاری و ساری رکھ۔ سارے اختیارات کا مالک بھی اللہ ہے، ساری قدرتوں کا مالک بھی اللہ ہے، سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہے۔ انبیاء کو بڑے بڑے رتبے اور شان عطا فرمائی، لیکن اللہ نے اپنی صفت کسی کو نہیں دی۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، اللہ نے اپنی مخصوص صفت کسی کو نہیں دی۔ وہ اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے، مرضی تو اس حد تک اس کی چلتی ہے کہ نبیوں کے رشتہ داروں کو جو مشرک تھے، اللہ نے اپنی گرفت میں پکڑ میں لینا چاہتا۔ نبیوں کی چاہت تو تھی کہ ہمارا رشتہ دار ہے، کوئی ان کے لیے سہولت مل جائے، کوئی نرمی کا معاملہ۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میرا قانون میرا کسی کے لیے نہیں بدلتا، نبی کے لیے بھی قانون نہیں بدلتا۔ بدلتا ہوتا تو ابراہیم خلیل اللہ کے لیے بدل جاتا،
کہ ان کے والد کو جہنم میں ڈالنے کے لیے جو فیصلے، ابراہیم خلیل اللہ کب چاہتا تھا کہ میرا والد جہنم میں ڈالا جائے؟ چاہت کی، اللہ نے فرمایا فکر نہ کریں، لیکن قانون نہیں بدلتا، قانون ایک ہے۔ مشرک کے لیے ایک قانون ہے کہ مشرک کو معاف نہیں کرنا، مشرک کو معاف نہیں کرنا۔ ابراہیم اللہ کے والد کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، لیکن معافی کوئی شکل نہیں۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا، قرآن بتاتا ہے معافی کی کوئی شکل نہیں۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ایک کا نام ابو لہب، اصل میں اس کا نام تھا عبد العزیٰ۔ عزیٰ جسے ابھی میں نے ذکر کیا نا کہ مشرکین کا ایک معبود تھا، اس کے نام پر نام رکھا گیا، لیکن وہ اس کا چہرہ اس قدر روشن اور چمکتا تھا کہ اس کو لوگ ابو لہب کہنے لگے، شعلے مارنے والا چہرہ، خوبصورت آدمی، لیکن رسول اللہ کا دشمن تھا۔ کس چیز میں؟ عقیدہ میں۔ اس کا عقیدہ مشرکانہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید بیان فرمائی، اس نے نہیں مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکا۔ بس آتا کہ سورۃ المجاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں لا الہ الا اللہ کو پڑھو تمہاری کامیابی ہو جائے گی، کامیاب ہو جاؤ گے، بچ جاؤ گے۔ وہ پیچھے پیچھے پتھر پھینکتا جاتا تھا۔ تو اللہ کی طرف سے کیا جواب ہے؟ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ تب خود بھی ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اس کی معافی کی شکل ہوئی کہ رسول اللہ کا رشتہ دار ہے۔ ایک اور رشتہ دار، اس نے ایسا کام تو نہیں کیا، پتھر تو نہیں پھینکے، لیکن رسول اللہ کی دعوت کو نہیں مانا۔ کون؟ ابو طالب۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے کہ چچا اب بھی موقع ہے، کلمہ پڑھ لیں۔ لیکن اس وقت ابو جہل بھی پاس بیٹھا تھا اور ابو طالب کا ایک بھانجا، وہ کوشش کر رہے تھے کہ کوئی بات محمد کی نہ مانے جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاصل یہ نکلا کہ آخر جملہ اس نے کہا علی ملت عبد المطلب، میں محمد کے دین پر نہیں، عبد المطلب کے ملت پر، یعنی ان آباء و اجداد کے عقیدے پر مر رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہو کر واپس تشریف لے آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ ان عمک الشیخ الضال قد مات۔ یہ الفاظ ابو داؤد شریف کے اندر ہے، یہ جملے میں بول رہا ہوں، ابو داؤد میں حدیث کی کتاب ہے۔ ان عمک، آپ کا چچا، الشیخ جو بوڑھا تھا، الضال جو گمراہ تھا، قد مات، فوت ہو گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا مجھے پتا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم؟ فرمایا اذهب فوارے، جاؤ مٹی کے حوالے کرا۔ نہ حضور نے جنازہ پڑھا، نہ علی نے جنازہ پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ ابو طالب مشرک تھا۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، اپنے نبی کو منع فرما دیا کہ ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی، نہ ان کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگنی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا اور مقدس اور نبی کریم اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ کون تھا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ اگر گنجائش ہوتی مشرک کے لیے تو کم از کم ابو طالب کو بھی تو معاف کر دیا جاتا، کیونکہ ابو طالب نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد نہیں کیا۔ ابو لہب نے تو کیا ہے، ابو طالب نے تشدد نہیں کیا، لیکن عقیدہ نہیں مانا۔ اس واسطے خدا بند قانون وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، خدا کی سنت کو، خدا کے قانون کو تو بدل نہیں پاؤ گے، جس کے لیے ہے وہ ہے۔
تو مشرک کے لیے کوئی گنجائش نہیں. مشرک نبی کے زمانے کا ہو تو اس کے لیے بھی گنجائش نہیں, مشرک آج کے زمانے کا ہو تو اس کے لیے بھی گنجائش نہیں. یہ مت سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین ہمارے لیے گنجائش بن جائے گی. نہ میرے لیے گنجائش ہے, نہ آپ کے لیے, نہ آپ کسی رشتہ دار کے لیے. اس لیے میرے دوستو اپنے عقیدے کو ٹٹول لیں, اپنے تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچیں ہمارے عقیدے کیا ہے. میں اس لیے مطمئن ہوں کہ خدا نے جتنی توفیق دی ہے میں بول رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ میرے سمجھانے میں کمی ہو, لیکن کم از کم آپ کا وجود, آپ کے کان, آپ کا جسم میرے حق میں گواہی دیں. اس مسجد کا فرش, مسجد کے در و دیوار, اس کی چھت میرے حق میں گواہی دیں گے کہ یہ مسئلہ بیان کیا ہے. میں دعا گو ہوں آپ کے لیے, ہر اس مسلمان جہاں تک یہ پیغام پہنچا خدا اس کو دین پر استقامت نصیب کرے, عقیدہ توحید پر استقامت نصیب کرے, شرک سے اور شرک کے جراثیم سے اس کو بھی اس کے نسلوں کو خدا پاک کرے, محفوظ رکھے. حضرات 2-3 باتیں انشاءاللہ زندگی کا روز یہ مسئلہ بیان ہوگا, ابھی تفصیلات نہیں آئی, ابھی تو اس کا آغاز ہوا ہے. پہلے تمہید تھی, اب آغاز ہوا ہے آج کی گفتگو. یہ ایک کتاب ہے قرآن کریم سے متعلق, ہمارے ایک ساتھی ہیں مولانا خادم حسین صاحب شجاع آبادی, مقاصد القرآن, قرآن کریم کی پوری تفسیر ہے, بڑی مختصر اور جامع قسم. یہ ہمارے محمد صاحب جو ہے میرا بیٹا, اس کے استاد بھی ہیں, تو یہ آپ حضرات اس کو پاس سے لے لیں. یہ تفصیلی خلاصہ کے نام سے سورہ فاتحہ کا ہمارے خاور سعید صاحب جو پروفیسر ہیں, جو اس سے پہلے کتاب سے لکھتے رہے ہیں, یہ بھی بعد سے آپ کو مل جائے گا, لیکن یہ قیمتاً ملیں گی. اور حقیقت شرک ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے, بہت اچھا ہے, پرنٹنگ اس کی بالکل بھدی ہے, لیکن مضمون کے اعتبار سے بہت اچھا ہے. دعا کریں کہ میں نے اس پر لکھنے کا پروگرام بنایا ہے, میں اس میں کامیابی مجھے مل جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.